कराची में बादल बिखर गए, गरजे चमके और बरसे भी। गुलजारे हिजरी, मलीर, स्टील टाउन, कायदाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, सदर, केमाड़ी साइट समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, नाले और गटर उबलने से सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, निकासी आप का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदे गायब, बूंदे बरसते ही बिजली भी रूठ गई। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। नॉर्थ कराची, एफबी एरिया, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, पीआईबी कॉलोनी, तारिक रोड और दीगर इलाके शामिल। लाहौर में अलमनाक हादसा, शादबाग के इलाके वसनपुरा में 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक, मलबे से लाशें निकाल ली गईं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया, कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफा हो गया। डीजल 2.5 रुपए, मट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे महंगा। शहरियों का शदीद रद्द अमल, कहते हैं आखिरी हल यही है, पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लें। शहबाज गिल का कहना है ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ने तो आवाम को रिलीफ दिया, इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से इक़दाम नागुज़ीर था। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी खित्ते में सबसे कम है। अफगानिस्तान के मामले पर नया ब्लॉक तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर की मुलाकात में इत्तेफाक। नए ब्लॉक में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और तुर्की को शामिल करने का फैसला। ब्लॉक अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए नई कोशिशें करेगा। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। अफगान क़यादत और दीगर रहनुमाओं को दावत दी गई है। अफगान क़यादत ने शिरकत की यकीन दहानी करवाई। We are both concerned as neighbors of Afghanistan, and as neighbors we feel they are our brothers, that there should be a peaceful political settlement there. We will try and help facilitate a peace process in Afghanistan. अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचाने की कोशिश कर रही हैं, तनाज़े का सियासी और पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। तिजारत, सरमायाकारी, वीज़ों की आसान फराहमी और अस्करी तालीम समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। वज़ीर आज़म के दौरे उज़्बेक का मुश्तरका एलामिया जारी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का यादा किया गया। आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे, तालिबान की यकीन दहानी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी वज़ीर दिफा के बयान का खैर मकदम किया। बोले अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 3 माह की जंग बंदी की तजवीज़ भी दे दी। अफगान हुकूमत से 7,000 कैदियों की रिहाई और रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैक लिस्ट से हटाने का मुतालबा। अफगान हुकूमत तालिबान के खिलाफ भारत की तरफ देखने लगी। नई दिल्ली में अफगान सफ़ीर ने कहा तालिबान से बातचीत नाकाम हुई तो भारत से फौजी इमदाद तलब कर सकते हैं। अफगान सफ़ीर ने एतराफ़ किया कि भारत अफगान फोर्सेस को अस्करी साजो सामान फराहम करता रहा है। जुलाई में 2 बार भारतीय तैयारे से 40 टन गोलियां कंधार और काबुल पहुंचाई गईं। नून लीगी रहनुमा राजा फारूक हैदर के हलके में तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुराद सईद का धुआंधार खिताब। इससे पहले जलसे के लिए आते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर हमला किया गया। पहाड़ों से पथराव, हवाई फायरिंग भी हुई। काफिले में शामिल गाड़ी पर गोली लगी, एक शख्स जख्मी हुआ। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए मुराद सईद ने कहा अली अमीन गंडापुर तमाम वक्त साथ थे, उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की काफिले पर हमले की मजम्मत। ट्वीट किया शिकस्त के खौफ से नून लीग रिवायती गुंडागर्दी और गुल्लू क्रेसी पर उतर आई है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं
مجھے کیوں نکالا کی صاحبزادی دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں؟ انتخابات آ گئے، جو لندن دوائی لینے گیا تھا وہ نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی پر بھی تنقید، بولے قائد کے شہر کو انہوں نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھٹو نے پاکستان توڑا، ایسے شخص کو غدار کہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا جتنا تم نے زیور پہنا ہے اتنا لوہا بھی تمہارے دادا کی دکان پر نہیں تھا۔ 2018 میں پی ٹی آئی کا نعرہ تھا، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ اب نعرہ ہونا چاہیے آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا عمران خان جعلی ووٹوں کی سرکار بنانا چاہتا ہے، نون لیگ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ عمران خان یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی بتا دو، مسلم لیگ نون اب مفاہمت والی جماعت نہیں، الیکشن چوری کیا تو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی، صبح سے رات تک نواز شریف کو روکنے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ I have decided now to make a film on the first of the great Mughals, Zahiruddin Babar. Then, Mr. President, I will introduce cricket to the people of Uzbekistan. ازبکستان کے ساتھ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پر فلم بنائیں گے۔ ازبکستان میں کرکٹ کو فروغ دینے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی پیشکش پر ازبک صدر نے کہا ہم نے اسی سال اپنی کرکٹ ٹیم رجسٹر کروائی ہے، خوشی ہوگی اگر پاکستان کرکٹ میں مدد کرے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کا تاشقند پہنچنے پر شاندار استقبال ہوا، ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے، وزیر اعظم نے یادگار آزادی پر پھول رکھے۔ سیکورٹی فورسز کا کرم کے مغوی مزدوروں کی رہائی کے لیے آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن میں 5 مزدور رہا کرا لیے، 10 مزدوروں کو 27 جون کو بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ کرم میں موبائل ٹاور پر کام کرنے والے 16 مزدور 26 جون کو اغوا کیے گئے تھے۔ مزدوروں کی بازیابی کے لیے مختلف جگہوں پر آپریشنز کیے گئے۔ 13 جولائی کو آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے تھے، کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال شہید ہوئے تھے۔ سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ داسو واقعہ دہشت گردی ہے، ابتدائی تفتیش میں بارودی مواد کی تصدیق ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا وزیر اعظم خود پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں، حکومت چینی سفارت خانے سے رابطے میں ہے، ہم مل کر دہشت گردی کی اس لعنت سے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پسنی میں فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بزدلانہ واقعات سے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے، ملک دشمن ایجنسیوں کو امن سبوتاش کرنے نہیں دیں گے، ہر قیمت پر ملک کے خلاف سازشیں ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کو مجموعی قومی سلامتی اور افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی، سائبر سیکیورٹی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ صدر نے قومی سلامتی کے لیے آئی ایس آئی کی کاوشوں کی تعریف کی، پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کراچی میں کرونا کی بھارتی قسم کے مزید 65 مریضوں کی موجودگی کا انکشاف، گزشتہ 2 دنوں میں 2 جنوبی افریقی اور 25 نامعلوم اقسام بھی ملی ہیں، ماہرین کی تصدیق۔ کراچی میں کرونا کیسز کی شرح 19% پر پہنچ گئی، سندھ میں سخت پابندیاں نافذ، سکول بند، تفریحی مقامات پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ملک میں 24 گھنٹے میں 2545 کیسز رپورٹ، 47 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ چین سے ویکسین کی 15 لاکھ ڈوز کی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ لاہور میں ماڈل نایاب قتل کیس کی تفتیش، فوٹیج میں دکھائی دینے والا مشتبہ شخص پکڑا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے عمیر سے وقوعے کے روز ڈیفنس میں موجودگی سے متعلق تفتیش جاری ہے، عمیر کو حتمی قاتل قرار نہیں دیا جا سکتا، فورنزک رپورٹس کی روشنی میں حتمی قاتل کا تعین کیا جائے گا۔ مجھے کوئی لے کے آیا، میں مما کے ساتھ بازار آئی تھی پاپا کی دکان پہ، 8 بجے صبح وہاں سے کوئی لے کے آیا۔ کون، کتنے بندے تھے؟ 2 میرے خیال سے۔
ڈیوس روڈ لاہور سے 15 سالہ لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں ملی. نام علینا اور DHA کراچی کی رہائشی ہوں. لڑکی کا پولیس کو بیان. بتایا والدہ کے ساتھ والد کی دکان پر آئی تھی. معلوم نہیں لاہور کیسے پہنچی. لڑکی کو اہل خانہ میں سے کسی کا فون نمبر بھی یاد نہیں. کراچی سے علینا لاہور کیسے پہنچی؟ پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں. گلستان جوہر کراچی میں 3 بچوں کی موت کا معمہ حل. ماں ہی بچوں کی قاتل نکلی. پولیس نے ملزمہ نورین کو گرفتار کر لیا. قتل ہونے والے 3 بہن بھائیوں کی عمر 10 سال سے کم تھی. بچوں کا باپ لاہور سے آیا تو اس نے بھی ماں پر قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا. پہلے ملزمہ نے بیان دیا تھا کہ فلیٹ میں کیڑا مار دوا لگانے سے بچوں کی اموات ہوئی. فورینزک رپورٹ میں بچوں کو زہر دیے جانے کی تصدیق ہو گئی. رنگ روڈ اسکینڈل میں گرفتار دونوں ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور لینڈ کمشنر وسیم تابش کو گزشتہ روز اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا تھا. آصف زرداری آج نیو یارک اپارٹمنٹ سے متعلق ریکارڈ جمع کرا دیں. نیب راولپنڈی نے سابق صدر کو خط بھیج دیا. سوال نامے کا تحریری جواب دینے کی ہدایت. آصف زرداری نے متعلقہ ریکارڈ جمع کرانے کے لیے پہلے ہی مہلت مانگ رکھی ہے. سابق صدر ممنون حسین کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں نون لیگی رہنماؤں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں. ممنون حسین طویل علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. ممنون حسین کی وفات پر صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی افسوس اور ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا. UAE کا سفر. پاکستانیوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق لازمی نہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کی کوششیں رنگ لائیں. متحدہ عرب امارات نے نادرا سرٹیفکیٹ کی دفتر خارجہ اور سفارت خانے سے تصدیق کا حکم نامہ واپس لیا. یہ UAE کے سفیر کا کہنا ہے فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد صرف نادرا سرٹیفکیٹ درکار ہوگا. قطر کا پاکستانیوں کے لیے ٹورسٹ ویزا کی آن ارائیول سہولت کا اعلان. آن ارائیول ویزا کے لیے 100 قطری ریال فیس ادا کرنا ہوگی. 6 ماہ تک کا ویلڈ پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ کی شرط. کورونا ویکسینیشن بھی لازمی قرار. آپریشن ہو گیا آپ کا؟ الحمدللہ صحیح ہوا ہے؟ کامیاب ہوا ہے. کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں لگے آپ کے؟ کوئی پیسے بھی 1 روپیہ بھی نہیں لگا. صحت کارڈ پہ علاج ہوا ہے جی؟ صحت کارڈ پہ ہوا ہے. صحت کارڈ سب کے لیے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کے ذاتی معاون کا سرکاری خرچ پر علاج. صحت کارڈ اسکیم کے تحت اسلام آباد کے نجی اسپتال میں کامیاب آپریشن. مریض کا اظہار اطمینان. عید قرباں کی تیاری. مویشی منڈیوں میں خریداری. کسی کو مناسب قیمت پر تگڑے بیل کی تلاش تو کسی پر اچھا بکرا لینے کی دھن سوار. گلی محلوں میں قربانی کے جانوروں کی خاطر مدارت بھی شروع ہو گئی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز آج سے شروع ہوگی. قومی ٹیم برمنگھم سے ٹاٹنگھم پہنچ گئی. انگلینڈ سے 2-2 ہاتھ کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز. محمد حفیظ اپنا نواں دورہ انگلینڈ یادگار بنانے کے لیے پرعزم. کہاں میزبان ٹیم کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے. سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں میں معاون ثابت ہوگی. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.